سر جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ محمد علی مرزا انکل نے جو بات کی ہے، انہوں نے تو کافی ساری باتیں کی ہوئی ہیں، آپ کون سی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات ہے کہ اگر میں اس سے دہراتا بھی ہوں نا تو میرے دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے. میں آپ کو وہ ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں. دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5. کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. سر عیسائیوں کے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ میں 27 سال عیسائی رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اپنے 27 سال کے جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی. مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے، یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے. دیر واز 5 member ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا، جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا. اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ، برقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے غور و فکر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. برقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے. تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن. وہ کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت. انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا، ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے، اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے. اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھیں، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. تو آپ سوچئے کہ ایک بچپن میں ہم اپنی چائلڈ ہوڈ سے یہ بات سنتے آئے اور ٹین ایج تک پہنچے، تو وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا اس کے ذہن میں ایک کھچڑی پکی ہوگی، کیا کانسیپٹ ہوگا.